بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ان حقوق کو ادا کرنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 6 حقوق لازم ہو جاتے ہیں، اور وہ حقوق کیا ہیں وہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا جو پہلا حق ہے وہ ہے سلام کا جواب دینا۔ یعنی اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو سلام کا جواب دینا لازم اور ضروری ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان سلام کرے تو سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب اور ضروری ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پہلا حق ہے کہ سلام کا جواب دے۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا لازم ہے۔ اگر کوئی جواب نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا، اور جواب بھی اتنی اونچی آواز میں دینا ہے کہ سلام کرنے والے کو سنائی دے۔ یہ ہر مسلمان کا حق ہے، چاہے وہ جانتا ہے نہیں جانتا، رشتہ دار ہے یا اجنبی ہے۔ کوئی بھی مسلمان اگر سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا ضروری ہے۔ نمبر 2، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر دوسرا حق یہ ہے کہ وہ اس کی خیر خواہی کرے، بدخواہی نہ کرے، اس کا برا نہ سوچے، اس کا غلط نہ سوچے، بلکہ خیر خواہی کرے۔ کوئی نفع کی بات ہے، کوئی فائدے کی بات ہے، کوئی بھلائی کی بات ہے، کوئی اچھائی کی بات ہے، اسے بتائے تاکہ اس کا بھی فائدہ ہو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور دین تو سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ دین اسی آدمی کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر خیر خواہی موجود ہوتی ہے۔ جس کے اندر خیر خواہی موجود نہیں، اس کے اندر دین بھی صحیح معنی کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ لہذا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ دوسرا حق ہے کہ اس کی خیر خواہی کی جائے۔ اگر وہ مشورہ مانگے اسے اچھا مشورہ دے، اگر کوئی رائے مانگے اسے اچھی رائے دے، اگر وہ خیر خواہی کو طلب کرے یا اس کی خواہش کرے تو ممکنہ حد تک اس کی خیر خواہی کرے اور اس کی بھلائی کو پہنچے۔ معاشرے میں اس کی بڑی کمی ہے، اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، چھینک کا جواب دینا۔ ایک مسلمان کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا لازم ہے۔ یرحمک اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اور پھر جواب میں چھینک لینے والا ایک اور جواب دے گا، وہ کہے گا یغفر اللہ لی ولکم، اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش فرمائے اور تمہاری بھی بخشش فرمائے۔ اب یہ چھینک کا جواب مکمل ہوا ہے۔ کتنی دعائیں مل گئیں صرف ایک چھینک کے اوپر، لیکن اس آدمی کی چھینک کا جواب دینا ضروری ہے جو الحمدللہ کہے۔ جو الحمدللہ نہ کہے
اس کی چھینک کی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے، یا اس کو بتانا چاہیے کہ بھائی الحمدللہ کہا کرے۔ اگر وہ کہہ دے تو جواب دے دے، اگر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اس کے جواب کی بھی پرواہ نہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے چھینک لی، اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو پیارے نبی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ایک نے الحمدللہ کہا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ جب پہلے آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے میری چھینک کا جواب نہیں دیا، تو آپ نے فرمایا تو نے اللہ کی تعریف نہیں کی، اس لیے میں نے تیری چھینک کا جواب بھی نہیں دیا۔ اس نے اللہ کی تعریف کی ہے، لہٰذا میں نے اس کی چھینک کا جواب بھی دیا ہے۔ ہاں بعض اوقات چھینک نزلہ اور زکام کی وجہ سے بھی آتی ہے، جس کا کوئی فل سٹاپ نہیں ہوتا، آتی رہتی ہے۔ ایسی چھینک کے بارے میں مسئلہ یہ ہے، پہلی مرتبہ وہ چھینک لے، وہ الحمدللہ کہہ دے، آپ یرحمک اللہ کہہ دیں اور وہ بھی دعا کر دیں۔ اس کے بعد اسے بار بار چھینکیں آتی ہیں، آپ جواب دینے کے پابند نہیں ہیں، چونکہ اسے ابھی یہ بیماری ہے، نارمل چھینک نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ نمبر 3، دعوت کو قبول کرنا۔ اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو دعوت دی، شادی کی دعوت ہے اور کوئی خوشی کی دعوت ہے، یا اسی طرح کوئی خاص موقع ہے اس پر اس نے دعوت کی، دعوت ولیمہ ہے، دعوت عقیقہ ہے، دعوت خوشی ہے، تو اس کی دعوت کو قبول کرنا ضروری ہے، بشرطی کہ اس دعوت کو قبول کرنے میں کوئی گناہ نہ مل رہا ہو۔ اگر گناہ مل رہا ہے، مثال کے طور پہ وہاں موسیقی بج رہی ہے، ناچ گانے کا دھندا ہو رہا ہے اور گناہ کے کام ہو رہے ہیں، اور یہ بندہ جائے گا تو یہ بھی گناہ میں ملوث ہوگا، ایسی صورت میں دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دینا جائز ہے۔ اور اگر کسی کو امید ہو کہ میں وہاں جا کے روک لوں گا، یا میں سمجھاؤں گا، یا میں تبلیغ کروں گا، وہ مانے یا نہ مانے، تو پھر گنجائش ہوگی۔ لیکن جس ٹائم گناہ ہو رہا ہو، اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں مان رہا تو وہاں سے اٹھ جانا لازم ہے، سائڈ پہ چلا جائے، اور جب وہ گناہ بند ہو تو پھر بقدر ضرورت شرکت کر سکتا ہے۔ لیکن ایسی مجبوری بھی کیا، جہاں کھلم کھلا گناہ ہو رہا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، ڈنکے کی چوٹ پہ اس کی دعوت کو رد کر دیں۔ اتنا حوصلہ تو ہمارے اندر ہونا چاہیے، جس میں ہمیں پتہ ہے کہ میں لازماً وہاں جا کے گناہ میں ملوث ہوں گا، انکار کر دیں۔ اگر وہ کہے کہ کیوں، آپ بتا دیں، آپ کی مجلس میں، آپ کی دعوت میں، آپ کی شادی میں یہ گناہ ہوگا، مجھے پتہ چلا ہے، اگر آپ اسے روکیں تو میں حاضر ہوں، نہیں تو میں معذرت خواہ۔ پہلے میرا دین ہے، پہلے اسلام ہے، اس کے بعد دعوت ہے۔ اتنا حوصلہ ایک بندے کے اندر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ رنگ برنگے کھانے ملیں گے، کوئی بات نہیں، میں کون سا منع کر سکتا ہوں، میرے روکنے سے کون سا روکیں گے، یہ کھاؤ پیو موج اڑاؤ۔ یہ پھر غیرت کے خلاف ہے، غیرت ایمانی کے خلاف ہے۔ بہرحال عام حالات میں دعوت کو رد کرنا جائز نہیں ہے، گناہ بھی کوئی نہیں، وجہ بھی کوئی نہیں۔ ایک مسلمان نے دعوت دی، اس کی دعوت قبول کر لینی چاہیے اور وہاں جانا چاہیے، تاکہ اسے دل کی خوشی ملے اور اس کی خوشی دوبالا ہو جائے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ نمبر 5، اگر کوئی مسلمان بیمار پڑ جائے، اس کی حالت پوچھنے کے لیے جانا، یہ سنت عمل ہے، تاکیدی سنت ہے۔ اس کی عیادت کو جائیں، تیوارداری کو جائیں، حال احوال پوچھیں۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے، تنہا محسوس کرے، بے آسرا محسوس کرے۔ اس کی خیر خواہی کرے اور اس کی عیادت کرے، اسے پوچھیں
چونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھ جاتی ہیں اور غم بانٹنے سے گھٹ جاتا ہے۔ جب بندہ جاتا ہے اس کی دلجوئی ہوتی ہے مریض کی، اس کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ میرے بھی چاہنے والے موجود ہیں، مجھ سے ہمدردی کرنے والے موجود ہیں اور میرا حوصلہ بڑھانے والے موجود ہیں، مجھے حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو وہ آسانی سے اپنی بیماری سے لڑ سکے گا، مقابلہ کر سکے گا اور اللہ کی مدد سے بیماری سے شفا یاب ہو جائے گا۔ لیکن بیمار کے لیے مصیبت نہ بڑھ جائے۔ عیادت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جب کسی بیمار کے پاس جائیں تو جا کر یہ کہیں سب سے پہلے سلام دعا کے بعد، لا باسا طہور انشاءاللہ تعالی۔ اس کا معنی ہے پیارے بھائی گھبرائے نہیں، فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ شفا یاب بھی ہو جائیں گے اور یہ بیماری آپ کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بھی بن جائے گی انشاءاللہ۔ یہ کہیں اس کا حوصلہ اور بڑھ جائے گا کہ میرے تو گناہ مٹ رہے ہیں۔ مومن کو کانٹا بھی چبھے تو گناہ مٹتے ہیں، تو وہ تو بیمار ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس لیے بھی بیمار کر دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ مٹا دیے جائیں اور وہ آخرت میں آئے تو گناہوں سے پاک صاف ہو، حساب کتاب کا بوجھ اس پہ نہ ڈالا جائے۔ اللہ کی کئی حکمتیں، ایک تو یہ بات کہ عربی جملہ یاد نہیں تو اردو میں کہہ دیں، اللہ ہر زبان کو سمجھتا ہے، میواتی میں کہہ دیں، پنجابی میں کہہ دیں، سرائکی میں کہہ دیں، اللہ، یہ سب زبانیں اللہ کی ہیں۔ حوصلے والی بات کریں۔ دوسرا، اگر کوئی ہدیہ یا تحفہ دینا ہے وہ پیش کریں۔ کوئی آپ پھل فروٹ لے کے گئے یا کوئی نقد رقم کی شکل میں آپ تعاون کرنا چاہیں تو وہ کریں۔ بہتر ہے کہ نقد رقم کی شکل میں تعاون کریں تاکہ وہ اپنی مرضی کی چیز لے سکے۔ آپ اس کے پاس لے کے گئے مالٹے کی پابندی لگائی ہوئی ڈاکٹر نے، تو زیادہ بہتر کیا ہے نقد رقم، تاکہ وہ اپنی دوائی پہ، اپنی ضروریات پہ خرچ کرے، زیادہ ثواب ملے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی پھل وغیرہ لے کے جاتا ہے کوئی اور تحفہ جائز ہے، اچھی بات ہے، لیکن بہتر کیا ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ تیسری بات، وہاں ٹائم کم سے کم لگائے۔ ہسپتال میں ہو تو بالکل ہی کم، 4 سے 5 منٹ، اور وہاں سے غائب ہو جائے۔ بعض اوقات مریض کو بھی کوفت ہوتی ہے، اس کے گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، لیکن یہ بھائی جو عیادت کرنے کے لیے پہنچا ہے آج سارے دکھ سکھ کھول کے ہی جائے گا۔ ان کے لیے جان چھڑانا اس سے مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ نہ آتا تو بہتر ہی تھا۔ ہاں اگر گھر میں ہے کسی جگہ تو وہاں بھی کوشش کریں اتنا ہی ٹھہریں، 4 سے 5 منٹ، دعائیہ کلمات کہیں، مصافحہ کریں، حال احوال پوچھیں، حوصلہ دیں، تسلی دیں، اور جو کچھ آپ نے کوئی ہدیہ پیش کرنا ہے تو وہ پیش کر دیں۔ زیادہ تر لوگ یہی چاہتے ہیں ویسے ہی کام چل جائے، ویسے بھی جائز ہے، لیکن اگر دیا جائے اس موقع پر تو مریض کی حوصلہ افزائی ہوگی، ان کی کوئی مالی سپورٹ بھی ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے دوائی کے لیے ان کے پاس مناسب پیسے نہ ہوں تو کچھ سپورٹ ہماری طرف سے بھی چلی جائے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ بیمار کی عیادت کرنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے، 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کسی بیمار مسلمان کی عیادت کرتا ہے۔ 70,000 فرشتے، منہ سے کہہ دینا آسان ہے، کتنا زیادہ ثواب ہے۔ تو عیادت کریں، اس کے بعد کم سے کم ٹھہریں، اجازت لیں اور آ جائیں۔ مریض بھی اس سے خوش ہوتا ہے، لوائقین بھی خوش ہوتے ہیں، اور پھر نکل آئیں، پھر ضرورت تو پھر کبھی بھی لائیں۔ تو یہ کرنا چاہیے، عیادت کا طریقہ کار ہے۔ لیکن میں نے دیکھا عیادت کا آج کل طریقہ کار یہ، گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، آدھا گھنٹے تک بیٹھے رہیں گے، مریض کے لوائقین مریض کو بھول کے ان کی فکر میں پڑ جاتے ہیں، اور گھر میں ہوں تو ان کے لیے کھانے پینے کا ایک نیا چکر چل پڑتا ہے۔ ان کے لیے کھانا بنائیں، مریض کو بھول جائیں، ان کے لیے چائے بسکٹ تیار کریں، مریض کو بھول جائیں۔ کوشش کریں ایسی جگہ پر کوئی چیز نہ کھائیں۔ اگر اپنے بہن بھائی ہیں وہ ایک الگ بات ہے، بالکل کلوز فیملی ہے، وہاں تو بندہ ٹھہرتا ہے، لیکن اجنبی کی میں بات کر رہا ہوں جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہ مریض کو بھول کر اس کے کھانے پکانے میں اور چیزوں میں لگ جاتے ہیں، جو کہ معیوب بات ہے، بندے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ 5 نمبر حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا۔ نمبر 6 اور آخری، اگر مسلمان فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ پڑھیں، اس کی نماز
جنازہ پڑھیں، یہ اس کا حق ہے۔ اگر آپ قرب و جوار میں ہیں، گرد و نواح میں ہیں، آسانی سے آپ پہنچ سکتے ہیں، اس کی نماز جنازہ میں پہنچیں، اس کے لیے دعا کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ بہت بڑا ثواب ہے کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ اگر کوئی بندہ نماز جنازہ پڑھ کے آ جاتا ہے، اسے ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی مٹی ڈالنے تک اور آخری دعا تک رہتا ہے، اسے 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب لینا ہے یا 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب لینا ہے۔ احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے مدینہ منورہ میں، اس کی مثال دے کے رسول پاک نے سمجھایا۔ تو نماز جنازہ پڑھنا یہ دوسرے مسلمان کا حق ہے جو فوت ہو جائے، لیکن یہ بات یاد رکھیں تکلف میں نہ پڑھیں۔ مثلا ملتان میں میت ہوئی ہے، یہاں سے جانا ہے، ٹائم بھی تھوڑا ہے، اتنا تیز گاڑی بھگائیں، موٹر سائیکل گاڑی افراتفری بچائیں، تو جنازے میں شریک ہونا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام آسان دین ہے، پہنچنے کی کوشش کریں نارمل طریقے سے، پہنچ جائیں اچھی بات ہے، نہیں پہنچے بعد میں دعائیں مغفرت کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں پہنچنے کے چکر میں وہاں کبھی بھی آپ نہ پہنچ سکیں۔ اور کتنے واقعات ہوتے ہیں، جنازے میں گیا، جاتی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا تیز رفتاری کی وجہ سے، یا گاڑی کا یا کوئی اور مسئلہ اس طرح کا کھڑا ہو گیا، سواریاں گر پڑتی، حادثے ہو جاتے ہیں۔ وہ بھائی اتنا اسلام میں اس کا پابند نہیں بنایا گیا۔ نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، کچھ مسلمان پڑھ لیں کافی ہے، دوسرے مسلمان گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن جو 5 وقت کی نمازیں پڑھنا اور جمعہ پڑھنا، یہ کیا ہے؟ فرض عین ہے، یہ نہ پڑھیں گے تو سخت گنہگار ہوں گے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں لیکن 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے جو فرض عین ہے۔ جو چند مسلمان پڑھ بھی لیں تو ان کو ثواب ملے گا، جس نے نہیں پڑھی اس کی کل قیامت کے دن شامت آ جائے گی۔ اور نماز جنازہ کیا؟ فرض کفایہ، پڑھ لیں تو بہت زیادہ ثواب ہے، رہ گئے تو ذرہ برابر بھی گناہ نہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا نماز جنازہ میں لوگ پہنچ جائیں گے، ساتھ ہی جنازہ کے بعد اگر کوئی اذان ہو رہی ہو، نماز کا ٹائم ہو، کتنے بندے جنازے میں سے نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے؟ یہ تو لگتا ہے دکھاوا ہے، نمود و نمائش ہے، حاضری لگوانی ہے، مل کے آنا ہے کہ میں بھی آیا ہوں، میں بھی ہوں، میں بھی پہنچ گیا تھا۔ منہ دکھا کے آگے جنازے میں اس لیے زیادہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں منہ دکھائی کی رسم بھی ہوتی ہے، اور نمازیں اس لیے نہیں پڑھتے کہ مسجدوں میں منہ دکھائی کی رسم نہیں ہوتی، اپنی پڑھی اپنے گھر چلے گئے، منہ دکھائی ہوئی نہیں، وہاں منہ بھی دکھانا ہے۔ تو میرے بھائی جنازہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن اپنے آپ کو تنگ کریں یہ ٹھیک نہیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی موسم اس طرح کا ہے اور جانا آپ کا ضروری نہیں ہے، آپ ٹھہر کے دوسرے دن بھی چلے گئے، کوئی گناہ نہیں۔ عورتیں سب سے زیادہ گھبراتی ہیں، گرتی سب سے پہلے گھبرا کے، اٹھتی سب سے پہلے، گھبرا کے گریں گی بھی جلدی اور ہوش میں آ کے اٹھیں گی بھی جلدی۔ یہ عورتیں افراتفری مچا دیتی ہیں، مرد پھر بیچارہ موٹر سائیکل نکالنے کے علاوہ چارہ کار بھی ہوتا ہے، پھر اس طرح ہوتا ہے، اور ایسے بھاگ رہے تھے۔ اور یہی بندے 5 وقت کی نمازوں میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتے، اتنے ماشاءاللہ یہ نماز جنازہ کے پابند کہ ملتان میں بھی نماز جنازہ کو جا کے کور کرنا ہے، اوکاڑا میں بھی جا کے، سائیوال میں بھی جا کے کور کرنا ہے۔ ہاں اگر آپ نے جانا ہے تو ٹائم سے چلیں، آرام سے جائیں۔ یہ ہوتا ہے، مرد کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ ابھی کچھ دن پہلے بستی سلامت پورہ کے اندر ہی ایک میت ہوئی، کوئی دور دراز کے، کوئی ملتان سائڈ کے لوگ تھے، ان کی فوتگی ہوئی، تو مرد بیچارہ بھی موٹر سائیکل سیدھی کرنے کے حساب کتاب میں تھا، کوئی گاڑی کروانے کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا، عورتوں نے اس کا جینا محال کر دیا۔ یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، یہ کوئی پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے کہ تمہیں تو پیار ہی نہیں ہے ہماری والدہ سے، اپنی والدہ فوت ہوئی دی، پیار ہی نہیں ہے، افراتفری، وہ خود نکل کے بھاگنے شروع ہو گئی، اور بہت بری طرح مرد کو سمجھنا ہے کہ میں موٹر سائیکل لے کے جاؤں، وہ بیچارہ گاڑی کا بندوبست کر رہا تھا، کوئی سمجھ نہیں۔ اب عورتیں آگے نہیں جانا تھا، آپ نے تو جانا ہی نہیں، حالانکہ 2 منٹ پہلے پتہ چلا ہے کہ میت ہوئی ہے، وہ آگے بھاگ پڑی، مرد بھی سب کچھ چھوڑ کے ان کے پیچھے پیچھے بھاگ پڑا۔ یہ حالت ہے جب دین کا نہیں نا پتہ ہوتا۔ خدا جب عقل لیتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے، عقل بھی چھین لیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ جب کسی سے دین لے لیتا ہے اس کی عقل پہ بھی پردہ پڑ جاتا ہے. صحیح دین کو نہ سیکھیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ عمل کریں گے، ساری زندگی پریشانیوں میں رہتے ہیں. صحیح دین کو سیکھیں، اس پہ عمل کریں. ہمارا دین آسان دین ہے، مشکل دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان 6 حقوق کو بھی ادا کرنے کی توفیق دے، اور ان کے علاوہ مسلمانوں کے ایک دوسرے پر جو دیگر حقوق ہیں انہیں بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.